نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا حروف علت سے بننے والے افعال اور اسماء۔ تو مثال کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے جسے معتل الفا بھی کہتے ہیں، ایسا کلمہ جس میں فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آئے، چاہے وہ واو ہو چاہے وہ یا ہو۔ تو مثال کے پہلے 3 قاعدے پڑھنے کے بعد چوتھا قاعدہ ہم آج پڑھ رہے ہیں جی، بڑا امپورٹنٹ قاعدہ ہے کہ ایسا کلمہ جو باب افتعال پہ آ جائے اور اس کا فا کلمہ واو ہو یا ہو، تو باب افتعال میں دوبارہ صحیح پڑھ دیتا ہوں ترتیب سے، جو واو یا باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہو اور حمزہ کے عوض میں نہ ہو، شرط یہ ہے، مشروط ہے جی یہ، اور اس کو میں بریکٹ میں کر دیتا ہوں، شرط یہ ہے اگر یہ شرط پوری ہو تو اس واو یا کو تا سے وجوباً بدلتے ہیں۔ وجوباً کا مطلب بدلنا واجب ہے، ضروری ہے، اور تا کو تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ ہے قاعدہ، بڑا جامعیت کے ساتھ قاعدہ ہے۔ دیکھتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں الفاظ کے اوپر۔ ایک لفظ ہے ہمارے پاس وقدہ اور یسرا، واو، یہ مثال واوی اور یہ مثال یائی، اس کو لانا ہے ہم نے باب افتعال پہ۔ تو باب افتعال کا فعل ماضی کا وزن ہے افتعالا، تو یہ ایوتقدا اور ایتسرا بن جائے گا۔ تو جب ہم اس قاعدے کے تحت اس واو اور یا کو تا سے بدلیں اور تا کا تا میں ادغام کریں، تو اس واو کو ہم نے تا ساکن بنا کر اس تا کے اندر ادغام کر دیا، تو یہ ہمارا قاعدہ شرط جو ہے نا وہ پوری ہو گئی۔ شرط پوری کرتے وقت ہم نے کنڈیشن کا بھی خیال رکھا۔ کنڈیشن کیا ہے؟ اور حمزہ کے عوض میں نہ ہو، نہ وہ خود حمزہ ہو، محموز الفا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی واو جو ہے وہ حمزہ کے عوض آ جاتی ہے، جو 2 حمزہ کی تخفیف کے قاعدے کے تحت، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے حمزہ کے قواعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے اصل میں۔ تو ہم نے کیا کیا، یہ اتقدا اور اتسرا بنا لیا، تو یہ لفظ صحیح بنے۔ آگے آ جاتے ہیں ہم، 2 الفاظ ہیں ہمارے پاس، امینہ اور امارہ۔ اس کو جب باب افتعال پہ لے کے گئے تو یہ افتعالا کے وزن پر ائتمنا، اور 2 حمزہ کی تخفیف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 حمزہ اس طرح اکٹھے آئیں کہ دوسرا ساکن ہو، تو پہلے متحرک حمزے کی حرکت کے مطابق دوسرے حمزہ کو حرف علت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ باب افتعال میں فعل ماضی حمزہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے، افتعالا ہے، تو اس کسرہ کی وجہ سے اس حمزہ کو ہم نے یا میں بدل دیا، تو یہ بن گیا ایتمنا۔ امارا میں یہ بن گیا ایتمرا۔ ٹھیک ہے جی۔ جب ہم اس لفظ کو دیکھیں تو اس لفظ میں تو فا کلمہ کی جگہ پہ یا آ چکا ہے نا، تو اس کنڈیشن کا اگر ہم خیال نہ رکھیں تو یا کو تا سے بدل کر اتمنا اور اتمرا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ یہ یا جو ہے یہ اس حمزہ کے عوض آئی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایسا نہیں کریں گے۔ یہ بات یہاں پہ بھی میں نے جب اتخاذہ پہ بات ہوئی تھی تو ایکسپلین کیا تھا، دوبارہ کرتا ہوں۔ یہ اسی شکل میں ہمارے پاس اخاذہ مصدر سے اگر باب افتعال سے اتخاذہ کریں، اتخاذہ بن جائے، تو ہم اس یا کو تا کے اندر ادغام کیوں نہیں کرتے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اس حمزہ کے عوض آئی ہوئی ہے،
تو ایسا کرنا غلط ہے، میں نے کراس لگایا ہوا ہے۔ تو اگر اس کا مخزر مصدر کچھ علماء تاخذہ بھی لیتے ہیں، یاقوت والمرجان ڈکشنری میں ایسا لکھا ہوا ہے، اگر تاخذہ کو اتخذہ اور اتخذہ بنایا جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر امانت رکھنے کے معنی میں لفظ افتعیلا کے وزن پر اوتمینا آئے تو یہ اوتمینا، تو یہ حمزہ یہاں پہ یہ ساکن ہے، تو اس ساکن حمزہ کو واو سے بدلا اوتمینا خوانا۔ یہ آیت المنافقی ثلاثۃ، وہ اس میں ہے حدیث پاک میں کہ اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اوتمینا خوانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ تو یہ اوتمینا نہیں بنا، یہ چونکہ حمزہ کے عوض آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے چھوٹا سا قاعدہ جو مثال کے متعلق ہے، اور اس کنڈیشن کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔